السلام على اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک 5 سال کی بچی کے لیے بھی دعا صحت گزارش کی گئی۔ تمام مریض مومنین و مومنات کی نیت سے ان کی شفا یابی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین۔ آج مادر امام حسین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا توسل اختیار کرتے ہیں۔ آج بی بی کے بارے میں گفتگو بھی ہے، لہٰذا بی بی کے نام سے توسل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند سبحان اللہ اشفعی لنا ماشاءاللہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے 73ویں آیت میں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک، مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک، وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ الا واردها، جہنم سے ہو کے گزرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے. اور یہاں پر نفی کے بعد استثناء ہے، علماء تشریف فرمائیں یہ تائید فرمائیں گے، یعنی یہ کہ کوئی ایک بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، سب کے سب. اب اس میں بعض لوگوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے گزارے گا. بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن الفاظ پہ آپ جائیے اور واقعاً جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے اس پہ دیکھیے تو ایسا ہی ہے. تو اگر سب جہنم سے گزریں گے تو پھر جو مولانا حیدر کرار ہیں، بی بی کے محب ہیں، وہ جہنم سے گزریں گے کیا؟ جی سب گزریں گے. تو پھر کیا ہوگا اس وقت؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا تھا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں محفوظ رکھا، اور خود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر گزارے گا کیوں؟ جب وہاں عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا تو پھر گزارے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ایک مومن جو جنت میں جانے والا ہے وہ بھی جب جہنم سے گزرے گا تو کم سے کم اسے اس بات کا شکر ہو کہ اگر میں نے توحید کو نہ مانا ہوتا یا رسالت کو نہ مانا ہوتا یا ولایت کو نہ مانا ہوتا، جب تک آپ کسی چیز کو دیکھتے نہیں اس وقت تک اس کا احساس نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ ایک احساس کے ساتھ گزارے گا تاکہ جب جنت میں پہنچو تو جنت کی قدر ہو. وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی کہ جب اگر میں جہنم دیکھی ہی نہ ہو تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہاں پر کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا کہ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا ہے، حتمی ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پروردگار کیوں کر رہا ہے تو ایسا؟ اس لیے کہ ہر ایک کو وہ احساس دلوائے اور پھر اس کے بعد جا کے قدر ہو. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے واردھا کا لفظ ہے قرآن کا، تم میں سے ہر ایک وارد ہوگا. اب زیارت عاشورہ کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم پروردگار ہمیں وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت عطا فرما دے. جب مل کے صلوات بھیجیں شفاعت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. تو یہ خاص الخاص اس وقت کی شفاعت مانگی جا رہی ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وہی لفظ ہے واردھا یوم الورود. پروردگار جب ہم وارد ہوں گے اس دن حسین کی شفاعت عطا فرما. کتنا ہی اہم موقع ہے وہ، کتنا ہی حساس موقع ہے وہ جب انسان جہنم سے گزر رہا ہے. اب میں اس فقرے سے استفادہ کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم تو اگر وہاں سے بھی جہنم سے بھی گزر رہے ہوں گے تو یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ سے. ایک اور مل کے صلوات بھی تو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی. لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے جو ہمارے موضوع سے متصل ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کتنے مومنین ساتھ پڑھو تو دل کو تسلی و خوشی ہوتی ہے کہ زیارت عاشورہ انشاءاللہ تقریباً ہر ایک کے وظیفے میں ہے. اگر سارا سال اس کو نہ کر سکے تو کم سے کم ان 10 دنوں میں عاشور تک یہ ضرور کرنا چاہیے. اگر 100 دفعہ درود و سلام کے ساتھ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھیں. اور 100 دفعہ جو درود و سلام ہے اس میں بھی جو مختصر ہے اگر وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ 100 مرتبہ کی جو تاثیر ہے وہ حاصل ہو جائے گی آپ کو. وہ کیا ہے مختصر؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعاون له علی ذلک. اللہم لعن الاصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جمیعا. یہ اللہم لعنہم جمیعا فقط 100 مرتبہ پڑھ لیں آپ، پورا نہیں. اللہم لعنہم جمیعا یہ 100 مرتبہ تکرار کیجئے انشاءاللہ، پھر اس کا اثر دیکھیے آپ. اور السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. پھر 100 دفعہ پڑھیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
اس کی تاثیر دیکھیں آپ. اور اگر یہ اتنا مختصر بھی 100 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم ایک بار. اچھا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, عاشور کے دن یہ عمل تقریباً مومن انجام دیتے ہیں, لیکن عاشور کے دن کم سے کم یہ مختصر والی 100 دفعہ پڑھیے آپ. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْجِبْرِ, پروردگار مجھے تو امام حسین کی شفاعت عطا فرما, لیکن ثابت قدم رکھ مجھے حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اصحاب حسین کے ساتھ. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین, جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. تو ثابت قدم رہنا, اور ثابت قدم وہی رہے گا جس کے پاس علم ہے. دیکھیں میں آپ سے جناب امیر کی بات کر رہا تھا, ایک تو علم ہے, دوسرا یقین ہے. جس کے پاس یقین اہل بیت اطہار علیہ السلام پر, ان کے فرامین پر, ان کی تعلیمات پر, یہ ہر ایک کو اتنا جلدی حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں حدیث میں آیا کہ یقین وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے. ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا ہے. ایمان ہے سب کے پاس, لیکن یقین ہے سب کے پاس, وی ڈونٹ نو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر پائیں انشاءاللہ. مثلا ایک جگلر کے لیے کہا جاتا ہے, کرتب دکھانے والا, وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر روپ لگی ہوئی تھی, وہ جا رہا تھا, اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا, اور وہ جگلنگ کرتا ہوا جا رہا ہے, دوسری بلڈنگ تک پہنچ گیا. تو جناب سب نے اپریشیٹ کیا, سیلفیز بنائی اس کے ساتھ. تو اس نے پوچھا کہ تم میں سے کتنوں کو یہ یقین ہے کہ میں دوبارہ اس بلڈنگ سے وہاں تک جا سکتا ہوں؟ کہ ہم سب کو یقین ہے, ہم نے دیکھا ہے آپ کو. کہ تم میں سے کون میرے کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ تک پہنچی تو مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے کہ حرام کی طرف نہ جاؤ. کتنوں کو یقین ہے کہ حرام چھوڑیں گے تو علی ہاتھ تھام لیں گے؟ ایمان ہونا الگ بات ہے, یقین ہونا الگ بات ہے. اتنا یقین ہونا جناب امیر پر, اللہ اکبر. یعنی سلمان کے لیے دیکھ ہمارے پاس پرائم ایگزامپل وہی ہے. تو میں پرائم ایگزامپل دے دوں تاکہ ہمارا ایک بات تو سیٹ ہو سکے. ہاں تو بالکل پرائم ایگزامپل کیا ہے. سلمان کے لیے ہمیشہ لوگ دیکھتے تھے کہ جب بھی صبح کو جاؤ علی مسجد میں ہوتے ہیں, سب سے پہلے سلمان علی کے پاس ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے, جب بھی جاؤ سب سے پہلے سلمان وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس بات کو توڑنا ہوگا, اب ہم جائیں گے سب سے پہلے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کو سوئیں گے نہیں, اور چراغ لے کر اس کے بعد ہم دیکھتے رہیں گے. جیسے ہی فجر سے پہلے ہم پہنچے ہوئے ہوں گے وہاں پر. اچھا وہ وقت آیا تو فجر سے پہلے چراغ لے کر, اچھا جو قدموں کے نشان بن جاتے تھے نا اس زمانے میں, کیونکہ خاک ہوتی تھی, اچھا ایک ہی قدموں کے نشان ہے, شکر فقط علی ہیں. اندر جا کے دیکھا, حزاب بسلمان من جنب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یشرب من معین انصافی. سلمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے, علی کے علم میں غوطہ ہے سلمان, اور چشم خالص سے علی کے فیضیاب ہو رہے ہیں. ارے انزلت من السماء ام خرجت من الارض, سلمان تم کہاں سے آئے ہو, آسمان سے نازل ہوئے, زمین سے نکلے ہو؟ کا وضع تو پھر کہا نہیں میں عام راستے سے آیا. کہ جب عام راستے سے آیا تو تمہارے قدموں کے نشان تو نظر نہیں آ رہے. کا وضع تو قدمی علی اثر قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ تسلیم کہ میں نے اپنا قدم رکھا ہی نہیں. یہ علی کا اتباع سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے تو وہیں قدم رکھا جہاں اثر قدم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. میں تو بالکل اسی جگہ پہ قدم رکھ کے چلتا. کیوں سلمان اتنی طبعیت وہیں پہ قدم رکھ لو جہاں علی قدم رکھے؟ کہتے ہیں کیونکہ انی عالم ہوں, میں اس بات کو جانتا ہوں کہ لا یضع قدمہ ولا یرفعها الا بحکمت, کیونکہ علی حجت خدا ہے. علی نہ قدم اٹھاتا ہے نہ قدم بٹھاتا ہے, مگر یہ کہ اللہ کی جانب سے حکمت ہوتی ہے اس کا. تو جہاں کہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام حکمت ہوتی, علی کے قدم اٹھانے میں بھی حکمت ہے, رکھنے میں بھی حکمت ہے. اتنا یقین رکھو. دیکھو مولا علی کا کوئی کام بھی جو ہے نا وہ عام کام نہیں ہے, چاہے بظاہر عام کام نظر آ رہا ہو لیکن وہ ہے خاص کام. ایسے امام مانو علی. اچھا ہم سب کی زندگیوں میں
سو جانا ایک عام کام ہے یا خاص کام ہے؟ عام سا کام ہے، روز کرتے ہیں. علی کی زندگی کا بڑا خاص کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے مثال؟ مولا علی کی زندگی کا ایسا خاص کام ہے کہ علی سوئیں. مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا. جو اس سونا کھرا لگنے کو سمجھ پائے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. علی کو اللہ کا سونا اتنا کھرا لگا کہ علی سے اللہ نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں. تو مولا علی کا جو عام کام ہے بظاہر وہ بھی خاص کام ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ علی کا اتباع کرو. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب میں نہیں سمجھا سکتا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. میرے ساتھ چلنا. بستر نہ ہو بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. دیکھو آدھا میں فقرہ کہوں گا پھر آدھا تم نے کہنا ہے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو آگے بڑھتے. اللہم صلی اللہ. دیکھو مجلس اس وقت تک بازینت ہی نہیں ہوتی جب تک ذکر حیدر کرار علی جل ابی طالب علیہ السلام. یہ میں نہیں کہہ رہا زینوا مجالسکم بذکر علی جل ابی طالب. ایک اور ہو جائے. دیکھو اب یہ جو آپ کی جو کیفیت ہے نا، جیسے نام امیر المومنین آئے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں، شاداب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی فطری بات ہے کہ امیر المومنین نے خود بیان فرمایا تھا کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق. علی کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا. ہاں جو کیفیت ابھی اس وقت ہے کہ چہرے رشک گلاب بنے ہوئے ہیں. اچھا چلیں آپ نے کہا تو میں رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں، رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. ایک منزل اور چلو گے میرے ساتھ انشاءاللہ سے. رونق ایسی بزم جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. اچھا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا، یہ تو ہر بار ہوتا ہے نا. تو میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں.
مل کے پرزور حیدری صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو آپ فخر کریں اس بات پر. مجھے ایک کرسچن رائٹر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، شبلی شمیل، کرسچن رائٹر ہے، کہتے ہیں علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں ہے. علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کاپی نہیں. جارج جرداکپری کرسچن رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا، میں مسلمان نہیں ہوں، ناٹ مسلم، جائے کہ میں شیعہ ہوں، ولیکن احبک، لیکن آئی لو یو یا علی. انی احبک، عربی کا یہ ترجمہ یہ بنے گا اس کا کہ میں اس سے محبت، شدید محبت کرتا ہوں. میں مسلمان نہیں ہوں، جائے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ آپ کی شجاعت کی وجہ سے، آپ کی عدالت کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے. یہ وہ ایک انسانی کریکٹرز ہیں اور کردار اور مورلز ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورہ اسراء کی جو آیت ہے، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی. یا یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کرامت عطا کی. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عزت، شرف، ڈگنیٹی، آنر. ہم نے بنی آدم کو عطا کیا. ہر ایک جو اپنے آپ کو آدم کی اولاد سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی سب کو عطا کی ہوئی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے. یہ انسان کی ڈگنیٹی ہے. اللہ نے سارے جانوروں کو ہارزنٹل بنایا ہے، انسان کو ورٹیکل بنایا ہے. دیکھیں ہر جانور کا جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا منہ نیچے ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت عطا کی کہ کھاتے ہوئے اس کا منہ نیچے نہ جائے، وہ کھانے کو اٹھا کر لے آئے اپنے پاس. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی کرامت ہے جس کا تعلق مسلمان ہونے، ایمان ہونے سے نہیں، انسانی کرامت. تو جس کے پاس یہ انسانی کرامت محفوظ ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عاشق ہوگا. جی اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں، دیوی روپ کماری انڈین شاعرہ ہے، ہندو شاعرہ ہے، کہتی ہے کہ اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، میں اس کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں. میں اس کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں. لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے، لو کر دیا، ہندو شاعرہ کہہ رہی ہیں، لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے، میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنا یہ تو ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی، میں نے کہا ہے کہ ایک عام انسانی سطح پر جو کرامت و شرافت ہوتی ہے اس کا تقاضا ہے کسی کے دل میں. اب وہ کرسچن ہو، وہ ہندو ہو، وہ اور تمام ہی مسلمان ہو. اب جو نہ کرے پھر وہ سوچے کہ پھر وہ کیا ہے، وہ سوچے کہ وہ کیا ہے. وہ میں نے اب یہاں سے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ پہنچ گئی بات. ہاں تھوڑے کہے کو بہت سمجھے بس، تو بات پہنچ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی اس لیے اب آپ دیکھیں امیر المومنین الاسلام، ان کا جو علم ہے، ان کی جو میراث ہے، میں نے کل فقرے کو درس کیے ہیں، تو کیا اس پر جو توصیف و تمجید کی ہے فقط شیعوں نے کی بھی ہے کیا؟ نا. یہ جو کل میں آپ کی خدمت میں 9 جملے پیش کر رہا تھا، پیش نہیں کر سکا تھا، مربوط ہو کے بات کو اب آگے بڑھا رہا ہوں کہ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کفا بعزنا نکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ شعبی جیسے بزرگ علماء اہل سنت، ادبا، فصحاء، بلغاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ امیر المومنین نے یہ جو کلمات 9 سینٹنسز کہیں علی نے، ارتجلہن ارتجالن، یعنی کہا یہ جو علی نے کہے نا، یہ ایسے نہیں کہ علی کوئی اسپیچ کی تیاری کر کے سوچ سمجھ کے لکھ کے کوئی آئے ہوئے تھے. ارتجلہن ارتجالن، ایکسٹمپور، فی البدی، جہاں ضرورت پڑی علی نے کہہ دیا. دیکھو جب مولا علی السلام کے ساتھ جب معاملہ کرو گے نا پھر یہی ہے. ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا کہ کان ضربات علی فی الحرب ابکارا. یہ علم کا معاملہ تھا نا
اب مجھے شجاعت پہ آج بات کروں گا تو پھر 10 دن یہی بات ہوتی رہے گی. کبھی موضوع بنائیں گے اسے کہ کان ضربات علی فی الحرب ابکارا, کہتے ہیں علی کی ہر ضربت, وہ میدان جنگ میں علی کی ہر ضربت ورجن ہوتی تھی. یعنی کیا؟ یعنی نہیں ہوتی تھی, کوئی ضربت بھی دوسری ضربت سے ملتی نہیں تھی. یہ بات سمجھ, یعنی علی کی کوئی 2 ضربتیں سیم نہیں ہوتی تھی. ہائے ہائے ہائے, یعنی مثلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اگر 5000 ضربتیں ماری ہوں, جی 5000 الگ ہیں. اب یہ نہیں تصور کرنا کہ کیسے ہو سکتا ہے. مولانا صاحب ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہاں, ایک علی جو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پہ قرآن ختم کر لے, اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھنا کہ 5000 ضربتیں الگ کیسے تھیں. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تو یہ جو لکھا, جس کے پاس بیسک ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اب خلافت کا معاملہ چاہے وہ سیاسی بنا دیا جائے تو کوئی مانے, خلیفۃ المسلمین نہ مانے, لیکن اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں بعد وفات رسول اللہ, علی جیسا شجاع کوئی نہیں, علی جیسا سخی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں کہ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. میں نے عرض کیا تھا کل, انسان کے لیے کبھی فخر ہوتا ہے اس کا امامہ, کبھی ہوتا ہے اس کا وائٹ کوٹ, کبھی ہوتا ہے اس کا بلیک کوٹ, کبھی ہوتا ہے اس کا بینک بیلنس, کبھی ہوتا ہے اس کی وہیکل, کبھی ہوتا ہے اس کا موبائل کا ماڈل, کبھی ہوتا ہے اس کا سر نیم. یہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کے فخر ہیں. اگر یہ حلال سے ہے, حلال سے آتا ہے, حلال سے خرچ ہوتا ہے, میں نے کہا اس میں حرج بھی نہیں, میں اس کو انکار نہیں کر رہا. لیکن اللہ کی بارگاہ کا فخر کیا ہے؟ میرا سر نیم نہیں ہے. پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. یہ کا رب ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقین فرماؤ کہ مجھ جیسا ایک بہت خاکی خاتی سا طالب علم بھی اس ایک فقرے میں بات کرے تو پتہ نہیں کتنی بات ہو سکتی ہے. پروردگار میرے فخر کے لیے. اور علی نے یہ خالی زبانی کلامی کہا نہیں ہے, کر کے بتلایا, دکھلا کے بتلایا. جب ہم ویسوں کو امام نہیں مان سکتے کہ جو وقت آخر یہ کہیں. دیکھو وقت آخر کے جو جملے ہوتے ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کاش میں گوشت پند ہوتا اور مجھے پکایا جاتا اور میں کوئی انسان مجھے کھا لیتا اور پھر انسانی فضلہ بن کے نکل جاتا. یہ کس نے کہا؟ یہ گوگل پہ چیک کر لینا, میں نہیں بتاؤں گا. ہم تو اسے امام مانیں گے جس نے کہا فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. یہ ہے الٹیمیٹ سکسیس. ہاں, فراز ابدی ہے, الٹیمیٹ سکسیس ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے اب امیر المومنین سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ ہزاروں باتوں میں سے اور لاکھوں باتوں میں سے خلاصہ میں آپ سے کہوں, زندگی میں قربتاً الی اللہ کی نیت سیکھ لیجیے علی ابن ابی طالب سے. قربتاً الی اللہ کی نیت خالی سیکھ لینا کوئی اپنے گھر کے معاملات میں, اپنے یہ پورا اخلاق اس میں آ جائے گا. میں علم و اخلاق پہ جو بات کر رہا ہوں پورا اخلاق اس میں آ جائے گا. علی کی شجاعت یہ ہے کہ علی کی ہر ضرب وہ نیو ہے, لیکن اگر کوئی گستاخ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ گستاخی کر دے تو وہ علی کی جیسے اتنی ضربتیں لگانے آتی ہیں وہ اس کے سینے سے اتر آئے. کام کروں گا قربتاً الی اللہ, اپنے غصے سے نہیں کروں گا. جا کے خندق میں سب نے لکھا ہے, تاریخ طبری وغیرہ سب میں لکھا ہوا یہ کہ جب عمرو بن عبد کی بہن آئی ہے تو بہن آئی ہے تو وہ بھائی پر رونے کے لیے آئی ہے. بھائی اس کا عرب میں بڑا شجاع ہے. آ کے اس نے کیا کہا؟ دیکھیں کوئی ہاتھ اتنا سبک نہیں ہوتا, مطلب اتنا میں کیا کہوں پرائم نہیں ہوتا کہ وہ کافر کو تو مار دے لیکن اخلاقیات کو نہ مارنے دے. یہ اخلاق علی سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ روٹین تھا, لوگوں کا روٹین تھا کہ وہ جب بھی کسی کو مارتے تھے بھئی ہم نے مارا ہے, وہ جو اس کا لباس ہوتا تھا, جو سامان جنگ ہوتا سب لوٹ کے لے جاتے تھے اور اس کے بعد بیچ دیتے تھے. بڑی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں, یہ کوئی کم قیمت کی نہیں ہوتی تھی چیزیں, بڑی قیمت. ایک ڈھال کو جب بیچنے جاتے تھے تو سینکڑوں درہم ملتے تھے. تلوار وغیرہ یہ سب بڑی قیمتی, خاص طور پر جتنے بڑے جنگجو کی ہے تو علی لے جائیں. تلوار ہے, زرہ ہے, پٹکا ہے, فرض کیجئے بہت کچھ ہے لباس پر نا. علی دیکھا ہی نہیں اس طرف, علی چلے علی
بہن آئی عمر بن عبد کی لاشے پر، کہ بھائی میں تیری لاش پر رونے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں نہیں روں گی، اس لیے کہ میں تیرے لاشے کو دیکھ کر سمجھ لیا ہے کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے قتل کیا۔ ایک مل کے صلوات بے دو، نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جلدی نعرہ لگائیے، ماشاءاللہ مل کے یو علی۔ اتنی ہلکی صلوات نہ پڑھا کرو یار، جیسا کہ گفتگو ہے ویسے ہی صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ تو جب اپنے آپ کو اخلاق کے علی میں ضم کر لو گے نا، وہ علمی اخلاق کہ قاتل کا قصیدہ پڑھ کے جا رہی ہے مقتول کی بہن، کین یو امیجن، ایک مقتول کی بہن ہے اور وہ قاتل کا قصیدہ پڑھ کے جا رہی ہے کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنے آپ کو ضم کیا، جوڑا اس کردار سے، اس یقین کے ساتھ، حرام سامنے آتا ہے چھوڑ دیں، یقین والی بات، یقین رکھیں کہ علی تھامیں گے ہاتھ۔ اچھا اگر دنیا میں نہ بھی ملا، ہو سکتا ہے کہ آگے کہا کہ مولانا صاحب نہیں، ہم نے تو بڑے انسٹنسز دیکھے ہیں، ہم نے جو ہے نا سیکریفائس بھی کیا لیکن ہمیں دنیا میں کوئی ریوارڈ ہی نہیں ملا۔ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کوئی بات نہیں، آپ خالی دنیا کے ماننے والے ہیں کیا؟ یقین نہیں کہ قبر میں بھی علی آنے والے ہیں وہاں پر؟ کبھی نہیں ملتا، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ خود مولائی کا کلام ہے، مولا کا کلام یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا شجاعت ہے، بندے سے مانگنا ذلت ہے۔ امیر المومنین نے کمپیریزن کی ہے، بندے سے مانگو کہ ذلت ہے نا، اور اللہ سے مانگنا، کہتے ہیں مانگنا بھی شجاعت ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے۔ مل جائے تو رحمت ہے، نہ ملے تو حکمت ہے، نہ ملے تو حکمت ہے۔ بچہ مثلاً سردیوں میں آئس کریم مانگتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، باپ منع کرتا ہے علم کی وجہ سے۔ یہ مثال سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہم علی کے بچوں کی طرح ہیں، طرح کیا ہے ہی، انا والی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ہاں تو وی آر لائک اے چلڈرن آف مومن علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم تو اس امت کے، علی اور مصطفیٰ اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب ہم مانگ رہے ہیں ان سے کچھ، دیکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک کسی بھی مومن کا، مومنہ کا، کتنے لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈپریس ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب مثلا 10 سال سے ہم ایک بات مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مل رہی۔ جی خود جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یا اللہ فوراً دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا تاخیر سے عطا کرتا ہے، یا نسلوں میں دے دیتا ہے، یا قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ان 5 کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو وہ نہیں مل سکا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری نسلوں میں بہت ماشاءاللہ، آپ کو فخر ہوتا ہے، آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، میرا بچہ مثلا ماشاءاللہ اچھا ہے، مومن ہے، مثلا خوبصورت، ہر ماں باپ کو اپنا وہ لگتا ہے، لیکن بہرحال لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمال عطا کیا ہے، اس کے نصیب اچھے رکھے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت ساری ہماری وہ دعائیں کہ جو ہمارے لیے پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن بنص علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نسلوں میں عطا کرتا ہے۔ تو ڈپریس نہیں ہو، مایوس نہیں ہو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یعنی پھر اسی میں آگے فرمایا کہ اگر پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی تو میرا رب ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو ویسا جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ، کل اس پہ بات کی ہے میں نے، ہر انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ آپ کی ویلیو کتنی ہے؟ ویلیو اتنی ہے کہ جتنا آپ دوسروں پر احسان کرنا جانتے ہیں۔ اس میں باہر کو بعد میں دیکھیے گا، پہلے گھر میں دیکھیے گا۔ ہاں، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام، صرف ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب گھر کے باہر اچھے ہیں، وہ دیٹ مائٹ بی اے کسٹمر ایتھکس، آپ کو اپنے بزنس کے لیے اچھا ہونا ہے،
کیونکہ کسٹمرز ہیں، چونکہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی جاب پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں، تو وہ جو اچھا ہونا وہ بھی اچھی بات ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، لیکن اللہ جانے وہ کتنا قربتاً اللہ ہے۔ اصل تو قربتاً اللہ یہ ہے کہ میں گھر کے اندر کیسا ہوں، جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں میرے لیے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا یہ ایک الگ منزل ہے، آپ گھر میں کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو کیا چیز سیکھیں علی بن ابی طالب سے قربتاً اللہ کی نیت۔ اسی لیے آپ علی اور زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں دیکھیں، اللہ اکبر، جب علی جیسا انسان ہو تو پھر زوجہ بھی تو ویسی ہو نا۔ اب میں کیا کہوں آپ سے، حضور مکرم کا فرمان دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ علی ہیں امام، زہرا سلام اللہ علیہ کے بھی امام ہیں، ان کی امامت پر قربانی دی ہے بی بی زہرا نے، لیکن ایک منزل پر آ کے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضور نے، یا علی انفذ ما امرتک بہ فاطمہ، یہ معاملہ خالی دنیا کے معاملات کا نہیں ہے، کہ اے علی اگر فاطمہ آپ کو کوئی حکم دیں تو آپ نافذ کر دیجئے گا۔ کون امام ہے کون معموم ہے اللہ جانتا ہے۔ ہاں اچھا، مباہلہ میں اس کی بڑی بہت پیور پکچر ہے۔ حضور مکرم میں آگے رسالت ہے، پھر عصمت ہے، پھر ولایت ہے۔ اگر ساتھ چلنا میرے، اگر نبی سے علی تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاطمہ تو زہرا سے گزرنا پڑے گا سلام اللہ علیہ۔ ہاں، نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے، پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے۔ اب آپ اس گھر کی پرائم ایگزامپل دیکھیں، میں آپ سے عرض کیا تھا میں کچھ فنڈامنٹلز پہ بات کروں گا، تو 5 فنڈامنٹلز ہیں علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے گھر میں۔ اگر آپ اخلاق کو دیکھیں تو 5 فنڈامنٹلز پر یہ گھرانہ قائم ہے۔ سب سے پہلے تو اصل رضایت خدا بندی، جو عرض کر دیا میں نے، اللہ کی رضا کے لیے جی ہیں، اس کی ایگزامپل سے میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ پھر ہے اصل محبت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا آپ طریقہ دیکھیں، امیر المومنین سے کیسے خطاب کرتی ہیں، نفسی لنفسک الوقا و روحی لروحک الفدا، اے علی میری روح آپ کی روح پر قربان ہو جائے، میرا نفس آپ کے نفس پر فدا ہو جائے۔ اس انداز سے گفتگو ہے۔ نام نہ بگاڑیں گھر میں نام، توہین و تحقیر کے لیے ان غلط الفاظ کو، جو کچھ کہہ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو کچھ آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، جو فارورڈ کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کس نیت سے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ اصل محبت، پھر ہے اصل صبر، فنڈامنٹل آف پیشنس، بہت ضروری ہے۔ مولا علی کی تو زندگی جنگوں میں گزری ہوئی ہے، تو اتنی جنگیں بار بار امیر المومنین زخمی ہو کے آ رہے ہیں، تو کبھی بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا سے نہیں کہا کہ بس علی نے ایک جنگ میں کام کر لیا، 2 جنگ میں اب کتنی جنگوں میں بھیجیں گے۔ بہت سے آپ کے دانے بانے چاہنے والے ہیں، تو نہ امیر المومنین جاتے ہیں، زخمی ہو کے آتے ہیں۔ جب پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنرلز کا جو تعلق ہوتا نا وہ اسٹار کے ساتھ ہوتا تھا، اب اسٹار ہے نا، 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار۔ اس زمانے میں اسٹارز کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس کے جسم پر جتنے زخم ہیں، تو سبحان اللہ۔ اس لیے مولا کائنات نے صفین میں حاکم شام سے کہا تھا کہ اوروں کو کیوں انوالو کرتے ہیں، آجا میرے سامنے، کہا بدر میں نے تیرے ماموں کو مارا تھا، تو اس نے عمر ابن عاص سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ حاکم شام نے جواب دیا کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں علی کے سامنے اور مارا جاؤں اور پھر خلافت پہ تو قبضہ کر لے میری؟ کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کے سامنے کوئی گیا اور زندہ ہو کے واپس آیا ہو؟
مسلمانوں دیکھو کس کے سہارے سے جی رہے ہو. یہ سمجھنے کی بات ہے. بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر, اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا, اس کا خدا کے شیر نے پیچھا, اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے. پہنچ گئی بات, تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے, بس جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا جو امیر المومنین کے علم سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لاکھوں باتوں میں سے ایک دو باتیں میں نے عرض کی ہیں ابھی, کہ ایک تو اپنے سکلز کی انہینسمنٹ کیجئے کل کی گفتگو سے مربوط. جو جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں اسپیشلسٹ ہو, ٹاپ پر. اور یہ ہوں کس طرح؟ قربتاً اللہ. یہ آج کی گفتگو ہے. علی سے قربتاً اللہ سیکھیے. پھر اس خانوادے میں فنڈامنٹل آف یا پرنسپل آف سمپلسٹی, بریگنگ نہ کیجیے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گھوڑے گدھے خچروں پہ سفر کریں گے, نہیں. یہ آج کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کو شو آف نہ کیجیے. کتنے ہی معاملات, کتنی ہی معاشرتی برائیاں اس لیے ہوتی ہیں. مثلا خاتون خانہ کو وہ راضی ہیں, وہ خوش ہیں, مسئلہ نہیں ہونے, لیکن چونکہ دوسرے شو آف کرتے ہیں تو دل میں شیطان بھی آ کے ابھارتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے, ہمارے گھر میں ویسا نہیں ہے. کبھی مرد اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی اچھے خاصے سکون میں گزر رہی ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو ویسے ایز این انڈیویجول کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ دوسروں کی جب بریگنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. نہ اچھا میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں. ہم ایسا کر نہیں سکتے. خود مولا نے کہا تم یہ نہیں کر سکو گے, نہیں کرنا ایسا. کیا کرنا آخر میں ذکر کر کے تمام کروں گا, مصائب پہ جاؤں گا. امیر المومنین جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائیں, تو خطبہ دیتے دیتے بلا تشبیہ علی ایسے اپنی ابا کو ایسے ایسے کر رہے ہیں. تو ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی یہ بھی کوئی سنت ہے جمعے میں, ایسے جمعے میں کوئی سنت ایسے کرنا خطبہ دیتے دیتے؟ کہا نہیں, ایک ہی لباس تھا میرے پاس, وہ دھو کے آیا تھا تو ابھی سوکھا نہیں تھا. لیکن ہم کر نہیں سکتے. مولانا نے منع بھی کیا, کہا تم کر ہی نہیں سکتے. احنف ابن قیس نے ایک مرتبہ بہت اصرار کیا, کہا مولا آج تو میں آپ کے ساتھ ہی افطار کر کے رہوں گا. میں نے سنا ہے کہ وہ کچھ تھیلیاں ہیں جس میں مہر لگاتے ہیں آپ. اب وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا اسپیشل کھانا ہے. تو میں تو آج تو آپ ہی کے ساتھ افطار کر کے رہوں گا, مولا میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گا. مولا نے کہا جاؤ حسن کے دسترخوان پہ جاؤ. لیکن اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہمارا جو معاملہ ہے, ہمیں ائمہ علیہ السلام نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دی. ان میں سے ایک مولا علی کے دسترخوان کی ایگزامپل ہے, خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت میں ایک ایگزامپل ہے, لیکن امام حسن علیہ السلام کی بھی ایک ایگزامپل ہے کہ وہ دسترخوان ایک اچھا عالی شان دسترخوان ہے. دسترخوان امام حسن علیہ السلام تو مشہور ہے. تو احنف ابن قیس بیٹھے ہوئے, مولا جب کہا نہیں مولا آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا, چلیں آگے بیٹھ گئے. کچھ تھیلیاں آئیں, کھولی, سوکھی روٹی. تو کہ یا علی یہ سوکھی روٹی ہے تو پھر یہ تھیلیوں میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی مہر لگا کر. تو میرے بچے کبھی کبھی روغن لگا دیتے ہیں اس میں, اس لیے مہر لگا کے رکھتا ہوں, بند کر کے رکھتا ہوں تھیلی. تو مولا کھا لیجیے. کہا نہیں, میں چونکہ خلیفۃ المسلمین ہوں, آج کے حکمرانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلو تو تمہیں احساس ہو کہ اس وقت جو ایک عام پاکستانی کی حالت ہے, اور لوڈ شیئرنگ کے نام پر جو عذاب مسلط ہے, کہ اللہ جانے کہ ہم دنیا میں کس سینچری میں رہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن کے کمرے ٹھنڈے انہیں ٹھنڈے, لیکن کبھی نہ کبھی سرد خانوں میں بھی تو جانا ہے نا. وہ بھی بڑا ٹھنڈا ہے, وہ بھی, وہ جو ٹھنڈا کمرہ ہے پھر وہ کچھ اور ہے. ہاں, تو امیر المومنین فرمایا کہ میں
اس لیے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت کے کم ترین شخص کی طرح کھانا کھاؤں کہ قیامت میں کوئی شکایت نہ کر سکے کہ میرے دسترخوان پر تو ہی نہیں تھا جو علی کے دسترخوان پر تھا. دس از دی پرائم ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو آپ مولانا نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد، تم کوشش اور تقوی کے ذریعے سے میری مدد کرو. تو آپ زندگی گزاریں. میں نے کہا بھرپور. ہمارے یہاں یہ بھی مسکنسیپشن ہے، کبھی اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے پاورٹی کو پسند کیا. نو، اسلام پاورٹی کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، فقر کو سیلیبریٹ نہیں کرتا. اگر ایسے ہی تھا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اتنا مقام کیوں ہے؟ اسلام شو آف کو ناپسند کرتا ہے، بریگنگ کو ناپسند کرتا ہے، تکبر کو ناپسند کرتا ہے. تکبر نہ آنے پائے. ورنہ بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے لیے کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ تنگ دست سے تو میں نے غنی بنایا. اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ انہی خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہیں. وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنہوں نے، میری مائیں بہنیں سنیں، بڑا اہم میسیج ہے یہ. آج تھوڑا سا گھر کے انوائرمنٹ پہ میں نے بات کی ہے، اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وقت آخر بی بی نے ایک فقرہ کہا ہے جو الگ سے ہوتا تو پتہ نہیں، میرے میں ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پڑھ سکوں اس کو ممبر سے، لیکن جو مولانا نے جواب دیا ہے تو دونوں کو آپ ملا کے سنیے گا، تھوڑا سا تحمل کیجیے گا بھی. بی بی نے فرمایا کہ یا ابوالحسن ما احدتنی خائنۃ ولا کاذبۃ ولا خالفتک منذ عاشرتنی. اے علی، میں نے نہ کسی امر میں آپ کے ساتھ خیانت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ جتنی زندگی گزاری اس میں کبھی آپ کی مخالفت کی. یہ ہے ایک عام سطح پہ بی بی نے آ کر سمجھایا ہے ایک خاتون خانہ کے لیے. میں نے نہ کبھی کسی امر میں آپ کے ساتھ خیانت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ آپ کے کسی امر کی مخالفت کی. کیونکہ وہ علی کا جو امر ہے وہ تو امر خدا بندی ہے نا. یہاں پر یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر شرعی امر دیں اور کہیں خاتون خانہ سے کہ تمہیں ماننا ہے، وہ بات الگ ہو جائے گی. جیسے ہی بی بی نے یہ کہا تو اب کہیں کسی کے ذہن میں کوئی تصور نہ جائے کہ کیا عام سطح پہ بی بی رہ کے بات کرتی ہیں، عام زندگی گزاری کیا انہوں نے، ان کا مقام، ان کا رتبہ. تو فوراً امیر المومنین نے فرمایا کہ اے فاطمہ انتی اعلم باللہ، آپ یہ بات کرتی ہیں کہ آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ زمین پر آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عالم موجود ہی نہیں ہے. ہائے ہائے. آپ کا کوئی، آپ سے بڑھ کر اللہ کا عالم موجود ہی نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی اتقا، کوئی زیادہ باتقوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. اس لیے لولا لم یکن علی، اگر علی نہ ہوتے لم یکن لفاطمہ، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ ہے مرج البحرین یلتقیان. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، اور حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. خانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ایک جملہ مجھے کہہ لینے دو. بی بی خدیجہ پہ بات آئی تھی نا، والدہ کا اثر ہے، ہوتا ہے، وہی تاثیر ہے. اگرچہ کہ معصومہ ہے بی بی، لیکن ماں بھی تو خدیجہ ہے نا. دیکھو مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. کچھ کہا ہے میں نے. مومنہ اللہم صلی علی، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی فاطمہ کی ماں نہیں ہے. فاطمہ کی ماں ہونا وہ اور ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. تو آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعا سے نوازیں گے، اس لیے کہ اس میں حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 مصرے ہیں اس میں مضمون اور ہے، چھٹے مصرے میں مضمون کچھ اور ہے. ایک
ایک انہوں نے استثنا کیا ہے، اور یہ مجلس امام حسین ہی میں پڑھ سکتا ہوں، اگر آپ کی دعائیں مل جائیں گی تو آج کی مجلس سوارت ہو جائے گی، کہ آفاق میں زہرا کر نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ اسد اللہ کی. ہمارے پاس ایگزامپلس کون سی ہیں ذرا غور کیجیے گا. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر اور حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. پھر سے کہتا ہوں، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ثانی زہرا جی بات آج یہاں پر آ کر رک رہی ہے. وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا. مل کے صلوات بھیج دو نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. میرے خیال میں آپ کو اور بہتر صلوات دینی چاہیے. اللہ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ اپنے آپ علم علی سے استفادہ کرو، قربت اللہ کی نیت رکھو، گھر کے اندر بھی صبر رکھیں، پیشنس رکھیں، فنڈامنٹل آف لو. ایک دوسرے سے اس کا اظہار بھی کریں، چونکہ محرم الحرام کی مجالس سے لہٰذا میں اس ڈیٹیل میں نہیں گیا. بہرحال اس کا اپنا ثواب، اس کا اجر ہے. اور پیشنس رکھیں، شو آف کی طرف نہ جائیں. اور ایک خاتون خانہ کے لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایگزامپل دی ہے کہ اے علی میں نے نہ کبھی خیانت کی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی آپ کی مخالفت کی. بی بی نے جیسے یہ کہا تو علی نے پلٹ کے جواب دیا، آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عالم نہیں ہے. یہ ہے وہ الہی گھرانہ جس میں یہ احترام ہے، جس میں یہ احترام ہے. احترام رکھو، یہ بیسک ہیومن ڈیسنسی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی مسلمان کا مومن ہونا بھی مومن سے اور زیادہ تقاضا کیا کہ بیسک ہیومن ڈیسنسی ہے. بس میں وقت 9 منٹ شاید میرے پاس رہ گئے ہیں. حور کو محبت فاطمہ زہرا بچا گئی. یہ ایک جملہ آپ کو یاد رہے گا. حور علیہ السلام کو محبت فاطمہ زہرا بچا گئی ہے. احترام فاطمہ زہرا جو اس نے بی بی کا احترام رکھا ہے نا. ذرا سوچو، میں مصائب میں بھی چاہوں گا کہ اسی اخلاقیات کے موضوع کو ایک لمحے کے لیے اور بڑھاؤں. جب حور نے راستہ روکا امام حسین کا، امام نے کہا ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. میں بہت سوچتا ہوں یہ جملہ کیوں کہیں گے امام حسین کسی کو؟ رحمت للعالمین کے نواز سے ہیں. اس جملے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی جب تو مر جائے گا تو تیری ماں تیرے غم میں روئے گی. تو امام حسین کسی کو بددعا دیں گے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بعید ہے سیدہ شباب اہل جنہ سے کہ وہ بددعا دیں گے کیا؟ نا 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 نا. امام حسین جانتے ہیں کہ جب میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گا. اس کی ہدایت کا راستہ میری ماں کی یاد سے گزرتا ہے. وہ ایک احترام فاطمہ تھا اس وقت. حور نے فوراً پلٹ کر کہا، اگر مجھ سے عرب میں کسی نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں ویسا ہی پلٹ کے جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، لہٰذا میں یہ جواب نہیں دوں گا آپ کو، میں جواب نہیں دوں گا آپ کو. یہ احترام زہرا سلام اللہ علیہ بچا گیا حور کو. کاش میرے پاس وقت ہو سکے میں 2 اصحاب کا ذکر کر دوں، پھر کل حسین کے بچپن کے 2 حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرنا ہے، پھر بنی ہاشم کی قربانیاں شروع ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے ہیں عزیزوں، اپنے آپ کو اور مزید آمادہ کرتے جاؤ حسین بگریے کے لیے. عاشور سے آہستہ آہستہ قریب ہوتے جائیں گے ہم. شب عاشور حور ٹہل رہا ہے تو بیٹے نے آ کر کہا کہ بابا آپ کے دل میں کوئی خوف ہے کیا؟ کہا نہیں، یہ التش کی آوازیں سن رہے ہو حسین کے خیموں سے؟ گویا سکینہ کی التش کی صداؤں نے حور کو بدل دیا. آپ سوچئے حور کی ہدایت میں 2 مستورات کا کردار ہے، ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. کہ آمن الانصاف کے یہی انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پئیں، اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے پیاسے رہیں. یہ حور کا کلیجہ ہل رہا ہے. صبح عاشور واقعات ہیں اس میں کچھ. مرہ بن قیس وہاں سے گزر رہا ہے، اور اب انہیں تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے نا کہ یہ چلا جائے گا وہاں. تو اس نے پوچھا کہ کیا حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس سے بھی پوچھا اس نے، کیا تیرے گھوڑے نے پانی پیا؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ سمجھ نہ سکا کہ حور کیا کہنا چاہتا ہے. حور نے آگے بڑھے، آگے بڑھتے 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 جب لشکر یزید سے نکل کر امام حسین کے لشکر کے قریب قریب اب پہنچنے لگا ہے،
اور سب انگشت بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حر رکا. بیٹے سے کہا ذرا میری آنکھوں میں پٹی تو باندھنا تھا. میں نے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا ہے, میں حسین کو نہیں دیکھ رہا ہوں. آگے بڑھ کر حر نے جیسے ابھی آگے بڑھ رہا تھا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھ. گناہ گاروں سنو, مولا کی خدمت میں جب جاتے ہیں تو مولا کیسے استقبال کرتے ہیں. کوئی سچی توبہ کے ساتھ چلا جائے. ایک مرتبہ پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا تو نے تکبیر پھر کیوں کہی؟ کہا بابا وہ علمدار حسین ابو الفضل عباس استقبال کے لیے بڑھ رہے ہیں, اب سننا اور یا حسین کہنا. بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ 3 مرتبہ کیوں کہا تکبیر؟ کہا بیٹا بابا فاطمہ کا لال حسین ابن بابا اب تو خود مولا حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اور نے آ کر قدموں میں سر رکھا. حل من توبتن, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں کہتا ہوں فرش ادا پر امام زمانہ سے کہنا حل من توبتن. مولا میری زندگی بڑے گناہوں میں گزری ہے, میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس سے میں نے گناہ نہ کیا ہوں, لیکن حل من توبتن مولا کوئی توبہ کی گنجائش. یقین جانو اگر حر جیسا معافی مانگنے والا نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی. حسین نے حر کو اٹھایا. انت حر فی دنیا والآخرہ. حر تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں میرا بھائی ہے آخرت میں میرا بھائی ہے. کہ مولا مجھے اجازت ہو تو شہزادی زینب کے خیمے کے باہر کھڑا ہو جاؤں. یہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے. حر نے آ کر بی کے خیمے کے باہر آ کر کہا اے سیدہ کی بیٹیوں, میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں, میں نے آپ پر پانی بند کیا تھا. بعض علماء اس کو سب بیان کرتے ہیں کہ اون و محمد چھوٹے چھوٹے بچے آئے. کہا اے حر ہماری ماں فاطمہ الزہرا نے آپ کو سلام کہا, ہماری ماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کو سلام کہا. برداشت نہ کر سکا, فوراً مولا کے پاس پہنچا. مولا میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا بیٹا سب سے پہلے مجھ سے جائے. اور کا بیٹا چلا, اس کا نام علی تھا, بے پناہ جنگ کی. میدان جنگ میں جب جنگ کرتے کرتے گرا. اب دیکھو مصائب تو میں بدل نہیں سکتا, لیکن یہ حسین کے مصائب ہی کا معجزہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا پڑھنے والا ہوں, پھر بھی یا حسین کہہ کے صدا نکلتی. اور کہتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں پہنچا اپنے بیٹے کے لاشے پر, لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لاش حسین ابن علی میرے بچے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا میں آپ کا مجرم ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, آپ لاشا لینے کے لیے آئے. کہا اور کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جوان کے لاشے کو اٹھائے. تیرے جوان کو میں اٹھاؤں گا. اے حر کے جوان کو اٹھانے والے, جب آپ کا علی اکبر زمین پر گرا, حسین کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے, کہتے تھے ادھونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے صدا دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک منزل باقی ہے, ابھی ایک منزل باقی ہے. دیکھو امام حسین کے غم میں جیسے رونا ہے, جتنا رونا ہے اس پہ میں نہ روک سکتا ہوں نہ کچھ کہہ سکتا ہوں, جو جیسے ماتم کر کے رونا چاہے. یہ حق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے جو تم ادا کر رہے ہو. معمولاً مصائب یہاں روک دیے جاتے ہیں, لیکن مجھے ایک جملہ آگے پڑھنے دو کہ حر جب خود گیا نا اجازت لے کر مولا سے, تو حر کی پیشانی پر جانتے ہو کسی نے پتھر مارا تھا اور خون بہت بہہ رہا تھا. جب امام حسین پہنچے تو حر کا چہرہ لہو لہان تھا. اچھا حسین نے چاہے اس کی ہدایت کے لیے پہلے کہا تھا نا تیری ماں تیرے غم میں روئے, لیکن اب حر توبہ کر کے آیا تھا تو حسین کو اس کا صلہ بدلہ عطا کرنا تھا. حر کے سر کو گود میں رکھا, فرمایا انت حر کما سمت کا امک حرہ, اے حر تیری ماں تو کتنی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا. اس کے بعد اپنے پاس سے ایک رومال نکالا کہ یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال. حر کی پیشانی پر وہ رومال باندھا, کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ
لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند ہوگا۔ آخری جملہ مجھے اور کہنے دو، اے خود پر ماتم کرنے والوں، حسین کون لاشے پر پہنچے تھے؟ جو جون کا لاشا تھا، سیاہ فہم کا لاشا۔ حسین نے جون کا لاشا سر گود میں رکھا، جون نے غلام حسین نے سر زمین پر رکھا کہ مولا یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے۔ حسین نے جون کا چہرہ لیا، اتنا جھکے، فوضع خدہ علی خدہ، ماتم کرنا، اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا کہ اللہم بیض وجہہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جون نے کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا۔ ارے فاطمہ کے بچے کا رخسار میرے رخسار پر۔ یہی رخسار حسین نے علی اکبر کے رخسار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین